بالآخر پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری صاحب کی مولانا سے ملاقات ہو گئی، ماضی قریب کے اندر ایک دوسرے پہ الزامات لگائے، ایک دوسرے کو القابات سے نوازا اور بالآخر پھر سے ایک میز پہ بیٹھ گئے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہیں پھر سے پیپلز پارٹی کی بات مان لیں گے یا پی ایم ایل این کو اپنی طرف کر لیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پی ڈی ایم کے بانی جماعت اسلامی نہیں ہے، جمعیت علماء اسلام نہیں ہے، بلکہ پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون بھی نہیں ہے۔ جہاں تک بات ماننے کی بات کی آپ نے، تو جب سے پی ڈی ایم بنی ہے تو اس کے جو 26 نکات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو نکات تھے اس میں ایک بات واضح تھی کہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، بائی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے، لانگ مارچ کریں گے، استعفیٰ دیں گے اور اس حکومت کو نیچے اتاریں گے۔ یہ تمام چیزیں اس میں تھیں جو لکھی گئی تھی، جس پہ سب نے دستخط کیے تھے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ لانگ مارچ سے پہلے استعفوں کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور جے یو آئی نے جو ہے آپس میں جو اکا کیا اور اس طرح پیپلز پارٹی کو شوکاز نوٹس بھیجا، تو اس میں اس سے پہلے جو بات سامنے آئی تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ سینٹ کے انتخابات میں بھی پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا تو پھر اس کو انہوں نے انگوٹھا لگا دیا۔ بائی الیکشن میں پہلے پیپلز پارٹی نے اپنا فیصلہ کیا، بلاول صاحب نے، اس کے بعد پی ڈی ایم کے باقی 10 جماعتوں نے اس پہ انگوٹھا لگا دیا، اور اسی طریقے سے قومی اسمبلی میں جو سینٹ کی نشست تھی اس میں جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے لیے بھی انہوں نے اپنا فیصلہ کیا، کینڈیڈیٹ بھی اپنا لایا اور انہوں نے اس کو انگوٹھا نہ صرف لگایا بلکہ اس کو ووٹ بھی دیے۔ تو اس وقت تک جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تمام کے تمام پیپلز پارٹی نے خود کیے اور پھر یہاں سے منوایا۔ اور جہاں پر اختلاف تھا تو آپ دیکھیں گے کہ مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے اور یہ تمام پارٹیاں اس اسمبلی کے خلاف تھے اور تحریک عدم اعتماد کی اکثر خلاف تھے۔ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ بھی پیپلز پارٹی نے کیا اور بلاول صاحب نے، اور پھر اس کو اب انہوں نے مجبوراً منوا لیا۔ تو ہم یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت تک جو صورتحال ہے اس میں یقیناً فیصلوں کے لیے پہلے تو یہ تھا کہ فیصلے نواز شریف صاحب کرتے تھے اور مولانا سے انگوٹھا لگوایا جاتا تھا۔ اب پی ڈی ایم سے اگر باہر ہے پیپلز پارٹی تو اس کے فیصلوں کو بھی انہوں نے اڈاپٹ کیا اور اس پہ انہوں نے فیصلہ دیا۔ اب صاحب جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس ہوا، اس اجلاس میں مولانا صاحب کو انہوں نے تحریک کے عدم اعتماد کے لیے فری ہینڈ دے دیا ہے۔ اندر کیا بات ہوئی؟ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی تحریک کے عدم اعتماد آ رہی ہے؟ دیکھیے رانا صاحب، یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ہمارے بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ان کی پارٹی کے مجلس عاملہ نے آج شام کو اختیار دیا، جو اس وقت اسلم غوری صاحب نے جو اعلامیہ جاری کیا ہے ان کو اختیار آج ملا ہے۔ لیکن میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اختیار تو مولانا کو پارٹی نے آج دیا تھا، لیکن تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ مولانا نے پہلے کر لیا، بلکہ مولانا نے نہیں کیا، بلکہ وہ فیصلہ مولانا کو بھی اعتماد میں لیے بغیر تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ ہوا۔ تو کیا اچھا ہوتا کہ جے یو آئی نے تو آج تو کم از کم پرانے ڈیٹ میں ہی صحیح ان کو اختیار دے دیا، لیکن پی ڈی ایم سے بھی تو اختیار لیتے، کیونکہ جس دن اجلاس ہوا تھا اور انہوں نے جناب شہباز شریف صاحب نے جناب زرداری صاحب وغیرہ کو بلایا تھا اپنے گھر پر، تو اس وقت انہوں نے مولانا صاحب کو بھی نہیں بلایا اور خاقان عباسی کو بھی نہیں بلایا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے عدم موجودگی میں، اور پھر یہ اعلان کیا گیا کہ ہم نے یہ رپورٹ دی ہے نواز شریف صاحب کو، تو نواز شریف صاحب نے تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ کیا۔ اور میرا شروع سے یہی موقف ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ مولانا صاحب کے اسپیکر سے نشر کیے جاتے ہیں، اور مولانا صاحب کو اس لیے بنایا گیا ہے، اس لیے اختیارات کی جہاں تک بات ہے آپ کچھ گلے کر رہے ہیں حافظ صاحب، اس سے پہلے کہ رانا صاحب آپ سے سیاسی سوال ایک اور کریں، میرا ایک ذاتی سوال ہے۔ اس وقت اگر آپ پورا منظرنامہ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف بھی اپنے ناراض رہنماؤں کو منانے کی تیاری کر رہی ہے، وہ تحریک عدم اعتماد ہو، بلدیاتی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن، یہ تینوں باتیں مد نظر رکھتے ہوئے تمام جماعتیں ناراض رہنماؤں اور ناراض رفقا کو منانے کی کوشش کر رہی ہے۔ کیا آپ کو یا آپ کے ساتھی جو جمعیت علماء اسلام سے ناراض تھے ان کو بھی منانے کی کوشش کی گئی؟ انہیں بھی کہا گیا کہ چلیں ماضی کی جو غلطیاں ہیں انہیں صرف نظر کر دیں اور آئندہ کی حکمت عملی طے کرتے ہیں؟
دیکھیے یاسر بھائی، بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ ہم ناراض نہیں ہیں. ہم نے ایک اصولی بات کی تھی. آج جو رانا عظیم صاحب سوال کر رہے ہیں یہی بات ہم کر رہے ہیں. آج ہمارے عاملہ کے اجلاس میں خود فیصلہ ہوا اور جماعت نے یہ کہا کہ اختیار دیا ہے. خدا را بتائیے کہ اختیار آج ملا ہے مولانا کو، اور فیصلہ کس نے اور کب کیا ہے؟ اور مولانا نے خود اس اجلاس کی صدارت بھی کی. اس سے پہلے ان کے لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ اپنی جماعت سے اعتماد لیتے، یا یہی جو اعتماد آج لیا گیا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری کوئی ناراضگی کی بات نہیں ہے. ہم نے ایک اصولی بات کی تھی اور وہ اصولی بات بالکل سامنے آ رہی ہے، اور یہ ہماری جماعت تھی ہے، اور ہم نے جمعیت علماء اسلام پاکستان میں تھے، رہیں گے. اور آج تک جو کچھ معاملات ہو رہے ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت کا جو موقف تھا JUI کا وہی تھا جو آج سامنے آ رہا ہے. اور میں نے جو بنیادی بات کی تھی وہ نواز شریف صاحب کا وہ موقف تھا. آج اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے خود اس کو ووٹ دیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جن پالیسیوں کے دوغلی پالیسیوں کے حوالے سے دیگر جماعتیں اپنے کیسز کے حوالے سے، اپنے معاملات کرپشن کے حوالے سے JUI کو استعمال کر رہے ہیں. چلیے اسی میں سب کرتے ہیں، کیا جمعیت علماء اسلام اب پھر استعمال ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیے میں گزارش کروں گا کہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جمعیت علماء اسلام نے PDM جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے جو مارچ ہے اس میں وہ شامل ہوگی. یہ فیصلہ آج کا تھا اور آج تمام تر میڈیا میں یہ بات آ گئی سامنے. اب میرا سوال یہ ہے کہ آزادی مارچ JUI کے تمام ورکروں نے چل رہی ہے، ابھی ہوا نہیں فیصلہ نہ، وہ PDM پوری اس کے نہیں ہوا ہے فیصلہ. وہ فیصلہ یہی ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ اکٹھے نکلیں گے، اور یہی بات PDM جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے لانگ مارچ میں شرکت کرے گی 27 کو. لانگ مارچ میں شرکت کریں گے، اس کا استقبال کریں گے. مسلم لیگ نون بھی کرے گی، JUI بھی کرے گی، PDM کرے گی. اور پھر مولانا نے خود یہ کہا ہے ان کو، زرداری صاحب کو، کہ آپ 27 کی بجائے ہمارے لانگ مارچ کی بات کریں. لیکن وہ 27 کو کریں گے، اور 27 کے بعد وہ کہتے ہیں کہ عدم اعتماد لائیں گے. جبکہ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر 27 کے بعد عدم اعتماد آتی ہے اور کامیاب ہوتی ہے تو کریڈٹ ہمیں جاتا ہے. یہ تمام کی تمام باتیں اس حوالے سے ہے کہ آپس میں جو عدم اعتماد کی بات ہے. تو میں صرف ایک سوال کروں گا کہ آزادی مارچ میں جو گیدرنگ تھی، جتنا ہجوم تھا، وہ صرف JUI کا تھا، کسی اور جماعت اس میں شامل نہیں تھی. اب پیپلز پارٹی ایک جماعت تھی، اس نے فیصلہ کیا. ANP 2 ہو گئی جس نے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. ایک طرف 2 تھے، دوسرے طرف 9 PDM میں جماعتیں تھی. 9 2 11 ہو گئے. اب 9 2 11 کی جو گیدرنگ ہے اور اس کا جو ہجوم ہے اس کو ہم دیکھیں گے. کیا وہ JUI کے اکیلے مارچ سے بڑا ہوگا؟ اور JUI تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے چھوٹی جماعت ہے، اس کے ارکان بھی کم ہے. تو میں یہ دیکھوں گا کہ جس طرح ہمارے ساتھ کھیل ہوا تھا، کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور PDM مل کر جو مارچ کریں گے اس کی تعداد کتنی ہوگی. اور یہ مارچ پہ آ جائیں گے، مارچ پہ بعد میں آتے ہیں. ہم سب مارچ ہوتا ہے، مارچ پہ بعد میں آ جائیں گے. آپ کو عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی نظر آتی ہے اگر یہ لاتے ہیں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ایک تو ہمارے معاملات 2 طرح کے ہیں کہ ایک تو پاکستان میں یہ تحریک عدم اعتماد کبھی کامیاب نہیں ہوئی ہے، لیکن اصل معاملات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بھی ہوتے ہیں. جب سوویت یونین کے حوالے سے افغانستان کا مسئلہ تھا تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہاں پر ماشاء اللہ لگوا دیا، اور پھر جہاد اور اسلام کے نام پر جو ہے افغانستان کو درمیان میں لا کر سوویت یونین کا بیڑا غرق ہوا. اور پھر جب سوویت یونین ختم ہوا تو اس کے بعد پھر یہاں پر حکومت آ گئی جسے جمہوری، نیم جمہوری کہا جاتا ہے. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب امریکہ نے خود افغانستان کے حوالے سے فیصلہ کیا تو پھر یہاں پر تبدیلی آئی. سب واقف ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں بھی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کسی اپوزیشن جماعت سے رابطہ کر رہی ہے؟ پوری اگر اب ایک منٹ میں بات پوری کروں گا کہ اس کے بعد پھر امریکہ نے اپنے لیے راستہ ہموار کیا. اب افغانستان سے تو وہ شرمساروں کا نکلا. اب معاملہ ہے
یوکرین کا. اب یوکرین سے میں جو صورتحال ہے اس میں بالکل بےآئینی یہاں پر وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اس کے رفقا یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر وہی صورتحال ہو اور پاکستان کو اس طرح استعمال کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کے زیرک لوگ ہیں اور جو لوگ تعلیم یافتہ ہے اور جو ہماری تاریخ سے وابستہ ہے اور جو اس وقت انٹرنیشنل معاملات کے حوالے سے فلسطین، کشمیر اور دیگر افغانستان اور تمام حوالوں سے واقف ہے، تو ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی منہ کے حوالے سے کیا یہ صرف رونا جو ہے پشاور کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اس میں مداخلت کر رہی ہے، یا کہ یہ مداخلت کو انٹرنیشنل مداخلت کی طرف سے تو نہیں ہے. اب انٹرنیشنل مداخلت کس طرف ہے اس کا فیصلہ پھر عوام نے کرنا یا ان دانشوروں نے جن کی نگاہیں ہم سے زیادہ تیز ہے. حافظ صاحب یہ ہوگی، میں پھر اسی پہ آؤں گا. عدم اعتماد کے حوالے سے آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے؟ کیا یہ کامیاب ہوگی اگر پیش ہوئی، یا عدم اعتماد اسی طرح لٹک جائے گی اور وزیر اعظم کی بجائے عدم اعتماد کسی اور کی طرف لائیں گے اور ناکام ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں کس طرح اس بات میں سر ہلاؤں اور عدم اعتماد میں کامیابی کا میں کس طرح آپ کو یقین دلاؤں کہ جنہوں نے پیش کرنا ہے انہیں یقین نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ان کو 5-10 نہیں 50-30% بھی یقین ہوتا تو پھر وہ 27 تاریخ کو مارچ نہ کرتے، اور اگر انہیں مزید یقین ہوتا کہ 27 کے بعد کامیاب ہو جائے گی تو پھر وہ 23 مارچ کو برقرار نہ رکھتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو صورتحال یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ خود مطمئن نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک میڈیا میں کھیل کھیلا جا رہا ہے وہ تو سب کے سامنے ہے. چلے ایک آخری سوال حافظ صاحب، آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف نے جب دھرنے دیے ہوئے تھے تب مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی کے فلور پہ یہ کہا تھا کہ یہ جو جتھے بنا کے سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں اب ضرورت ہے کہ آئین و قانون کے مطابق ان کا مقابلہ کیا جائے. تو اب کی بار جب پی ڈی ایم نکلے گی تو حکومت اسی طریقے کا رویہ اپنائے گی، تو پی ڈی ایم کا ریئیکشن کیسا دیکھتا ہے؟ یہ تو جی بڑی بات آپ نے کی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک تقریر تو چھوڑیے جو نواز شریف کے خلاف ان کی تقاریر ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف، بلکہ پرسوں چوتھ انہوں نے جو کچھ بات کی تھی ابھی جمعہ 8 دن پہلے، جب انہوں نے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے پی ڈی ایم کی پیٹ میں چھرا گھونپا تھا، تو میرے خیال میں وہ چھرا جو گھونپا تھا وہ نکالنے کے لیے زرداری صاحب آئے تھے. ان باتوں پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کسی طرف سے بھی اس طرح نہیں سوچیں گے کہ کل کسی نے کیا کہا تھا. صبح جو کچھ وہ کہتے ہیں شام کو اس پہ نہیں ہوتے. بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ مولانا نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ جناب یہ اسمبلیاں ہی جعلی ہیں، تو اس میں تحریک عدم اعتماد پھر کس طرح لائی جاتی ہے. یعنی ماضی میں جو باتیں کی گئی اب اسی پہ آپ پانی پھیرتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی طے کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنا ماضی بھی یاد رکھنا چاہیے. جس کسی پہ آپ نے تکیہ کیا تھا اور اس نے آپ کو دغا دیا، پھر سے اسی پہ تکیہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟